सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं और इन खबरों के अख्ताम पर मैं आज का रियाल रेट भी आप शेयर करूंगा, जिसमें आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में अपने प्यारों को रियाल सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये तमाम वीडियो फेसबुक पे भी मौजूद हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ये तमाम वीडियो फेसबुक पे भी देख सकते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने पिछले 24 दिनों में 59 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदीया के सिक्योरिटी के तर्जुमान ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 दिनों में 59 मुख्तलिफ ममालिक के मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। इन अफराद में 33 सऊदी शहरी हैं, 13 तुर्क हैं, 7 यमनी हैं, 2 मसरी हैं, 2 अफगानी हैं और 1 कीनिया का, 1 नाइजीरिया का बाशिंदा शामिल हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इस साल पहली बार श्रीलंका का एक शहरी 7 मार्च 2018 को गिरफ्तार किया गया है और 1 अप्रैल 2018 को एक कीनिया का बाशिंदे को भी गिरफ्तार किया गया है। इस साल मुश्तबा दहशतगर्दों में गिरफ्तार होने वाले कुछ मगरबी ममालिक के अफराद भी शामिल हैं, जिनमें 1 फ्रांसीसी, 2 कनाडा के, 3 रूसी और 5 अमेरिकन भी शामिल हैं। इस साल गिरफ्तार होने वाले अफराद में यमन के सबसे ज़्यादा अफराद तकरीबन 320 मुश्तबा दहशतगर्द हैं और 206 शामी हैं और 79 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। वजारत दाखिला के लिंक नेफ्ता के मुताबिक 71 मुश्तबा दहशतगर्द मसरी भी है, 23 सूडानी, 22 फ़लस्तीनी, 19 जॉर्डन के, उर्दन के, 10 इंडियन और 16 चाड के हैं। मजीद वजारत दाखिला ने बताया है कि 12 दहशतगर्द बहरीन के, 7 अफगानी, 4 इथियोपिया के, जबकि लीबिया, दबूची और कीनिया का 1 बाशिंदा भी शामिल हैं। इस साल 14 तुर्क मुश्तबा दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनकी मजमूई तादाद 17 हो गई है, जबकि 9 ईरानी भी इसमें शामिल हैं। मुश्तबा दहशतगर्द ऐसे भी हैं, तकरीबन 9 उनकी तादाद है, जिनकी अभी शहरियत के बारे में मालूम नहीं है। इनमें से 3 मजीद मालूमात के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशंस में उनके बारे में केस जारी है। इनमें से 2 को मजीद जल्द ही पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा, जबकि बाकी 4 को इंटेलिजेंस हवालात में रखा जाएगा। वजारत दाखिला की ताज़ा तरीन फहरिस्त के मुताबिक 5305 मुश्तबा दहशतगर्द इस वक्त सऊदी हुकूमत के ने गिरफ्तार किए हुए हैं। दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि अवाम को ट्रैफिक रूल्स के सिलसिले में बेदारी मुहिम पैदा करने के सिलसिले में मसाजिद के ज़रिए हदायत दी जाएंगी। इस सिलसिले में वजारत इस्लामी अमूर और ट्रैफिक डिपार्टमेंट इस बारे में एक मुआहिदा कर रहे हैं। इस सिलसिले में मसाजिद के महकमे के आला हुकाम ने वजारत ट्रैफिक के हेडक्वार्टर रियाद में आला अफसरान से मुलाकात की है और सऊदीया में ट्रैफिक के रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए हादसात को सामने रखते हुए एक मुआहिदे पर दस्तखत करने पर इत्तफाक कर लिया है। मसाजिद में ट्रैफिक के बारे में आवाम को मालूमात जुम्मे के रोज़ खुतबे के दौरान सोशल मीडिया के ज़रिए और मुख्तलिफ मखसूस खतीब नमाज के औकात में भी बताएंगे। सऊदी अरब में दुनिया भर में ट्रैफिक हादसात की शरह बहुत ज़्यादा है। हर साल तकरीबन 4,60,000 ट्रैफिक हादसात होते हैं और तकरीबन 21 अफराद एक दिन में हलाक हो जाते हैं और अरबों रियाल का नुकसान भी होता है। मसाजिद से आवाम को ट्रैफिक के बारे में बेदारी मुहिम आवाम को काफ़ी मुतासर करने के लिए ख़ास तौर पर रमज़ान में काफ़ी मुतासर कुन हो सकती है। और दोस्तों, मज़ीद तफसीलात कुछ ऐसी आई हैं कि 33% जो हादसात होते हैं वो गर्मी बढ़ जाने की वजह से, टायर फट जाने की वजह से होते हैं। लिहाजा आवाम को एक बेदारी मुहिम ट्रैफिक रूल्स के बारे में मसाजिद के ज़रिए करने का प्लान बना लिया गया है, जो कि बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगी। रियाद से खबर आई है कि वजारत हज व उम्रा ने तमाम सऊदी उम्रा अदारों व कंपनियों पर यह पाबंदी आयद कर दी है कि कोई भी उम्रा कंपनी उम्रा से लेके आने वाली कंपनी जबल नूर को ज़ियारत के पैकेज में शामिल नहीं करेगी और इस पर अमल दरामद फौरी तौर पर किया जाएगा। वजारत हज ने तमाम उम्रा कंपनी व इदारों से कहा है कि वो इस हदायत की वसूली से आगाही करने का एहतमाम करें
تفصیلات کے مطابق وزارت حج و عمرے کو مکہ گورنریٹ کی طرف سے خط موصول ہوا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نے جبل نور پر مشرکانہ سرگرمیوں اور بدعات و خرافات کی احیا کی کوششوں کی رپورٹ ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی تھی۔ کمیٹی نے سفارشات کے بارے میں سیاحتی کمپنیوں کے مالکان سے اقرارنامے لیے جائیں کہ ان میں سے کوئی بھی جبل نور کی زیارت کو عمرہ یا حج پیکج کا حصہ نہیں بنائے گا۔ کمیٹی کے ارکان نے اپنی سفارشات کا جواز یہ کہہ کر بھی پیش کیا ہے کہ جبل نور پر ان دنوں جو کچھ ہونے لگا ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ وہاں زیارت کے لیے آنے والے لوگ اسلامی شریعت کے مقررہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ سفارش کا ایک جواز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جبل نور جانے والے اکثر زائرین بعض پہاڑ کے اوپر سے گر جانے کے باعث جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لہٰذا زائرین کو نقصان سے بچانے کے لیے بھی پابندی لگائی جائے۔ وزارت حج و عمرے کی جانب سے عمرہ کمپنیوں و اداروں کو جاری کیے گئے والے خط میں یہ انتباہ بھی کیا گیا ہے کہ آئندہ زائرین کو جبل نور لے جایا گیا تو عمرہ کمپنیوں اور اداروں سے اس کے لیے باز پرس ہوگی اور انہیں مقررہ پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ دوستو، ریاض سے خبر آئی ہے کہ وزارت محنت نے کمپنی کے خلاف 24 مزدوروں کے بقایا جات کا تنازع طے کرا دیا۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ نجی ادارے نے 4 ماہ سے کچھ عرصے سے مزدوروں کو تنخواہ نہیں دی تھی اور اس سلسلے میں وزارت محنت کو مزدوروں نے اس بارے میں اپروچ کیا تھا۔ وزارت عمل نے اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ مزدوروں کی شکایت کی حقیقت دریافت کرنے اور شکایت کی سچائی سامنے آ جانے کے بعد پرائیویٹ کمپنی کے نمائندے کو طلب کیا گیا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ وزارت کے افسران نے نجی ادارے پر یہ واضح کر دی کہ ملازمین کی تنخواہ نہ دینے کی صورت میں مقررہ قانونی کارروائی ہوگی، اس سے کسی بھی ادارے کو استثناء نہیں ہے۔ وزارت محنت کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ اگر کسی بھی ملازم کو اس کی کمپنی جو ہے اس کو تنخواہ نہیں دیتی ہے اور اس کے پاس اس کے واضح ثبوت ہیں تو 19911 پر رابطہ کر کے حقیقت حال سے مطلع کریں۔ ہر شکایت کا فوری نوٹس لیا جاتا ہے۔ وزارت جو ہے وہ سعودی لیبر مارکیٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور محنت مزدوری کا ماحول بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوششاں ہیں۔ باہا سے خبر آئی ہے کہ 1 کلو سونا چوری کرنے والے 4 عرب گرفتار ہو گئے ہیں۔ باہا پولیس نے 1 کلو سونا اور ہزاروں ریال چوری کرنے والے 4 رکنی عرب گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ باہا پولیس کے ترجمان نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ 4 عرب چوروں نے 34,000 ریال اور 2 لاکھ ریال مالیت کے زیورات چوری کر کے چھپا دیے تھے۔ پولیس نے ان کو گرفتار کر کے ان سے یہ سارے جو ان کی چوری کی چیزیں تھیں وہ ساری برآمد کر لی ہیں اور انہیں جیل میں ڈال دیا ہے۔ بلا اجازت اینٹی بایوٹک فروخت کرنے پر 1 لاکھ ریال جرمانہ۔ سعودی وزارت صحت نے واضح کیا ہے کہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر اینٹی بایوٹک فروخت کرنا ممنوع ہے۔ خلاف ورزی پر قید یا 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ وزارت نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ میں اطلاع دیتے ہوئے بتایا ہے کہ جو شخص بھی ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر یعنی پرسکرپشن کے بغیر اینٹی بایوٹک ادویات فروخت کرے گا، اسے 6 ماہ تک کا قید یا لائسنس کی منسوخی یا 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جائے گا۔ خمیس مشیط میں درس برس میں مکمل ہونے والا انڈر پاس معمولی بارش کے باعث پانی سے بھر گیا۔ مقامی باشندوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انڈر پاس تیار کرنے والی کمپنی کا احتساب کیا جائے۔ آخر انڈر پاس کی تیاری میں 10 برس لگانے کے باوجود معمولی بارش میں اس کا بیڑا غرق ہو گیا، یعنی وہ پورا پانی سے بھر گیا۔ اسیر ریجن میں یہ سب سے بڑا انڈر پاس ہے اور خمیس مشیط میں اسے غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ سعودی کابینہ نے نجی گاڑیوں کے مالکان کو نئی سہولت دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق نجی گاڑیوں کو اسمارٹ اپلیکیشن گاڑیوں میں تبدیل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، جس میں انہیں پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی سے اجازت نامہ لینا ہوگا، جس کو وہ اپنے ایک نجی گاڑیوں کو وہ اسمارٹ اپلیکیشن گاڑیوں میں تبدیل کر کے پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسیر میں ٹریفک حادثہ، 3 ہلاک 3 زخمی۔ اسیر ریجن میں ہلال احمر کے ترجمان نے کہا ہے کہ 2 گاڑیوں میں ٹکر کے باعث 3 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ ایک گاڑی میں سوار ایک ہی خاندان کے 3 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ 3 زخمیوں کو فوری طور پہ ہاسپٹل پہنچایا گیا، جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔
آج ریاض میں دکھائی جانے والی پہلی امریکی فلم کی کچھ تفصیلات شیئر ہوئی ہیں کہ کنگ عبداللہ مالیاتی مرکز AMC کے سینما گھر میں بدھ کو امریکی فلم بلیک پینتھر دکھائی گئی۔ شائقین نے اس فلم کے تعارف کے سلسلے میں غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا۔ فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والوں نے بتایا کہ یہ ایک امریکن فلم ہے جو کہ فروری 2018 میں تیار کی گئی ہے۔ سعودی سیکیورٹی افسران نے بیوی اور بیٹے کی مدد سے منشیات کی 61 گانٹھیں اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے اور ایک سعودی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ جازان سے جدہ منشیات لے کر جا رہا تھا۔ ڈرائیور کی نشست کے عقب اور اس کے دروازوں کے اندر منشیات کی گانٹھیں چھپائے ہوئے تھیں۔ مقامی شہری کو گرفتار۔ دوستو، ریاض سے خبر آئی ہے کہ چند روز بعد دنیا کے سب سے بڑے تفریحی منصوبے پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ القدیہ منصوبے کا بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے ساز و سامان ریاض کے جنوب مغربی مقام پر پہنچا دیا گیا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپریل 2017 میں القدیہ منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ پروگرام کے مطابق 2018 کے آغاز میں اس کے سنگ بنیاد کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ فیصلے کے عین مطابق کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے کا افتتاح 2022 میں ہوگا۔ القدیہ سعودی عرب میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ثقافتی، تفریحی اور کھیلوں کی سرگرمیوں کا شہر ہوگا۔ یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا شہر ہوگا۔ یہ 334 مربع کلومیٹر پر سفاری کبرا کے علاقے میں تعمیر ہوگا۔ جی دوستو، اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آج کا ریال ریٹ، جس میں آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کے لحاظ سے اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو ان کے ملکوں میں یہ پیسے سینڈ کر سکتے ہیں، ریال سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کی تفصیلات کے مطابق فوری کا ریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان 30 روپے 42 پیسے، انڈیا 17 روپے 23 پیسے اور بنگلہ دیش میں 21 ٹکا 93 پیسے۔ اور اسی طرح سے منی گرام دوسرے نمبر پر ہے جو کہ پاکستان میں 30 روپے 36 پیسے، انڈیا میں 17 روپے 10 پیسے، بنگلہ دیش میں 22 ٹکا 9 پیسے۔ اس کے بعد انجاز کا بھی کافی بہتر ریٹ ہے۔ اسی طرح سے سری لنکا کا جو ریٹ ہے ریال کے لحاظ سے 41.70 ہے، اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، جبکہ نیپالی روپیز جو ہے وہ ایک ریال کے مقابلے میں کل کی نسبت کچھ پوائنٹ جو ہے کم ہوا ہے، جس کا ریٹ 27.98 ہے۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کے کام آئے گی۔ میری ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا اور اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔